میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین. آج جو ہے وہ دو خبروں پر جو ہے وہ فوکس ہوگا، لیکن جو پہلی خبر ہے وہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب کی جانب سے رات گئے ایک جو ہے وہ رپلائی سامنے آیا، جس میں انہوں نے جو علی مین گنڈا پور ہیں ان کو 15 اکتوبر کو ملاقات کی دعوت دی اور کہا کہ وہ آ کر علی مین گنڈا پور کے جو استعفیٰ ہے اس کے اوپر ان کو اپنے جو دستخط ہیں ان کی تصدیق کریں. کیونکہ جو اعتراض انہوں نے عائد کیا علی مین گنڈا پور کے استعفوں کے اوپر، کہ انہوں نے کہا کہ انہیں 2 استعفے موصول ہوئے ہیں اور دونوں کے اوپر جو دستخط کیے گئے ہیں ان میں فرق ہے. ویسے میں تو بظاہر جو دستخط دیکھے ہیں تو مجھے تو کچھ زیادہ واضح فرق محسوس نہیں ہوا، اور یہی لگا کہ یہ علی مین گنڈا پور کے جو ہے سگنیچرز ہیں. لیکن سگنیچر کے اوپر جو ہے وہ بہانہ بنایا جو گورنر خیبر پختونخوا نے. لیکن بہرحال جی ایک آئینی معاملہ ہے، اور اس کے اوپر جو اب جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں اب وہ اس چیز کے مجاز تھے یا نہیں تھے، لیکن ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا. ماضی کے اندر سردار عثمان بزدار کے استعفے کو بھی جو گورنر تھے اس وقت کے عمر سرفراز چیمہ پنجاب کے، انہوں نے ان کے استعفے کو مسترد کیا تھا. یہ تحریک انصاف خود یہ عمل کر کے گزر چکی ہے، یعنی یہ ماضی میں یہ عمل تحریک انصاف نے خود کیا ہوا ہے، اور آج وہی چیز جو ہے وہ فیصل کریم کنڈی صاحب ریپیٹ کر رہے ہیں. اب فیصل کریم کنڈی صاحب یہ ریپیٹ تو کر رہے ہیں، لیکن میں بہرحال اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی اور اس وقت بھی میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں کہ میرے خیال کے مطابق جب استعفیٰ دے دیا ہے وزیر اعلیٰ نے اور وہ خود کھڑے ہو کے اس کو کنفیس کر رہا ہے، تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے سگنیچرز کے اوپر اعتراض عائد کرنے کی. اور دوسرا، آئین پاکستان کے تحت کہیں نہیں لکھا کہ ان پرسن جو گورنر ہیں وہ چیف منسٹر کو بلا سکتی ہیں، سمن کر سکتی ہیں کہ مجھ سے ملاقات کرو. اور یہ غیر ضروری تاخیر کرنا جو ہے نا، یہ تاخیری حربہ ہے، ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں. اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. تو یہ بات درست نہیں تھی. اور ڈاکٹر عباد صاحب بھی جو الیکشن ہے اس کو درست نہیں قرار دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے. وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنیں. یہ تو بچوں کا گیم نہیں ہے، گورنمنٹ کی بات ہے، چیف منسٹر الیکٹ ہونے کی بات ہے. میں آئین میں کوئی طریقہ کار ہے اس میں نے تو یہی کہا کہ اس کو فالو کر کے آپ لوگ کیوں ہری میں ہو. تو یہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں، بے شک یہ کر لیں، لیکن کل ہم جا رہے ہیں کورٹ میں، تو میرا خیال ہے جتنی بھی کاروائی ہے نل انوائٹ ہو جائے گی. اب اگر وہ استعفیٰ اگر اس وقت بھی منظور کر لیتے ہیں تو پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اس کے بعد پھر الیکشن شیڈول اناؤنس ہو سکتا ہے. لیکن جو الیکشن شیڈول جو خیبر پختونخوا کے اسپیکر نے جاری کیا بابر سواتی صاحب نے، اس میں بھی انڈر پروٹیسٹ یا جس طریقے سے بھی کہ جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جمع ہوئے. ہم نے دیکھا کہ مولانا لطف الرحمان صاحب نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے. ان کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے. سردار شاہ جہان نے بھی، اور ڈاکٹر جو عباد ہیں انہوں نے بھی کرائے، جو کہ قائد حزب اختلاف بھی ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر. لیکن بہرحال جی آج پھر اسپیکر صاحب کی رولنگ آئی. اسپیکر صاحب نے جو رولنگ دی ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. بڑی دلچسپ رولنگ ہے جی ان کی بھی، وہ بھی دیکھنے قابل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں رولنگ دیتا ہوں کہ علی مین گنڈا پور نے پہلے 8 اور پھر 11 تاریخ کو آرٹیکل 138 کے تحت وزارت اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے اپنے دستخط کے ساتھ تحریری طور پر گورنر کو بھجوایا اپنا استعفیٰ. ایوان میں کھڑے ہو کر استعفے کی تصدیق کی. آئین اور عدالت عظمیٰ کے فیصلوں کے تحت گورنر استعفے پر اعتراض لگا کر مسترد نہیں کر سکتا. میں اسمبلی کے نگہبان ہونے کے ناطے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرانا میری ذمہ داری ہے. لہٰذا آج بروز 13 اکتوبر 2025 وزارت اعلیٰ کا انتخاب آئینی اور اسمبلی طریقہ کار کے عین مطابق ہے. اب یہ رولنگ دے کر انہوں نے جناب وہ الیکشن کروا دی اور 90 ووٹ حاصل کیا جی انہوں نے سہیل آفریدی صاحب نے. اب وہ جو ہے وہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں. اب ایک اور معاملہ سٹارٹ ہو پڑا ہے جی. اب وزیر اعلیٰ کا جو حلف ہے اس کے اوپر سامنے آ رہا ہے کہ جی تحریک انصاف جو ہے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی کہ جو اگر گورنر، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں کراچی جا رہا ہوں اور میں 15 تاریخ کو واپس آؤں گا،
تو اب یہ 2 دن وہ فرما رہے ہیں جی کہ ان کے پاس وہ اویلیبل نہیں ہیں. تو ان کی ایبسنس کے اندر یہ حلف جو ہے وہ کون لے گا, یا یہ حلف ہوگا یا نہیں ہوگا. اب اگلی بات کر رہی ہے جی کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس کو جو انتخاب ہے اس کا وزارت اعلیٰ کا, اس کو چیلنج کریں گے, کیونکہ اس سے پہلے ہی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے انہوں نے کھڑے ہو کر تقریر کی, اور تقریر کر کے ڈاکٹر عباد صاحب فرماتے ہیں جی کہ کیونکہ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا, لہٰذا یہ جو اجلاس ہے یہ غیر آئینی ہے اور یہ الیکشن غیر آئینی ہے, اور وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے. اب ایک قسم کا یہ بحران کھڑا کرنے کے لیے جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ آئینی بحران ہے, یہ آئینی معاملہ ہے. میری ذاتی رائے میں اگر پوچھیں تو نمبر گیم جو ہے وہ پوری کر کے دکھا دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اور یہ الیکشن جو ہے یہ ضابطے کے مطابق ہے. جو میری رائے ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ہے, لیکن جو میرا ایک تجزیہ ہے وہ تجزیہ یہ کہتا ہے. لیکن بہرحال جی ابھی تو معاملہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہر 2 صورت میں معاملہ کورٹ کے اندر جا رہا ہے, چاہے وہ حلف لینے کا معاملہ ہو اور چاہے جو یہ انتخاب ہے وزیر اعلیٰ کا. اب وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے بعد جس طریقے کی اممیچور تقریر کی سہیل آفریدی نے, تو ان سے اسی بات کی ہی توقع کی جا سکتی تھی. اور میری جو ذاتی رائے یہی ہے کہ یہ ایک قسم کا اپنی جو ہے وہ اپنے لیے مصیبت کھڑے کرنے کے مترادف ہے. ان کو اس جیسے جو ان ایکسپیرینسڈ آدمی کو چیف ایگزیکٹو بنانا اس صوبے کا جس کے سب سے زیادہ مسائل جو ہے اس وقت پورے پاکستان کے اندر, جس صوبے کے سب سے زیادہ مسائل ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. اب خیبر پختونخوا کے اندر ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے, دوسرا ہمارا افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ بھی گرم ہو چکا ہے, یہ ویسٹرن بارڈر ہے ہمارا. اور پھر اس کے ساتھ معاملہ یہاں پر بھی نہیں ہے, بلکہ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھیں. آپ افغانستان کے جو مہاجرین یہاں پر موجود ہیں جن کو حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ یہاں سے اب جائیں, ان کی بے دخلی کے اوپر بھی ریزسٹنس جو ہے وہ یہ شو کرنا چاہ رہی ہے. یہ اب ایک عجیب سچویشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, اور اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اب بظاہر ان کی مشکلات جو ہیں وہ آنے والے وقت میں مزید بڑھیں گی. خیبر پختونخوا کے جو چیلنجز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, وہ یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جی میں اپنا حق لینے کا طریقہ جانتا ہوں. اب یہ حق لینے کی جو طریقہ ہے یہ بڑھ کے ہوتی ہیں. وفاق کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہو سکتا, اور وفاق کے ساتھ ٹکرائیں گے تو پھر اس کی کاسٹ بھی پے کرنی پڑے گی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات انہوں نے کرنی ہے, تو وزیر اعلیٰ اگر یہ منتخب ہو چکے ہیں اور اگر ان کا اوتھ بھی ہو جاتا ہے اور تمام چیزیں اسموتھلی کورٹ سے بھی ان کو اگر پروٹیکشن مل جاتی ہے, یہ تمام افس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں, تو پھر کیا یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ثوابدید جو ہے وہ وفاق کی اور صوبے کی ہے, پنجاب کی ہے. وہ کل ملاقات نہ کرنے دیں, آپ کیا کریں گے؟ اور آپ کے دیکھیے ورکنگ ریلیشن آپ کو بنانا چاہیے, اور یہ ورکنگ ریلیشن بنانا جو ہے وہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ اپنے طور طریقے سے کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے سیاست کے اندر, ایسے ون سائیڈڈ معاملہ نہیں چل سکتا. نہ آپ جو ہے وہ وفاق سے زیادہ طاقتور ہے. وفاق کے پاس مزید بہت آپشنز ہوتی ہیں, اس لیے صوبے کو اگر مفلوج کرنا چاہیں, صوبائی حکومت کو مفلوج کرنا چاہے تو وفاق کسی بھی وقت جو ہے یہ اپنی اتھارٹی استعمال کر سکتا ہے, جو کہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن کرنا چاہیں تو میں وہ بات کر رہا ہوں. اب معاملہ یہ ہے جی کہ جس سمت میں یہ معاملہ بڑھ رہا ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ اب تو انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے سہیل آفریدی, اور اب ان کے لیے سچویشن جو ہے وہ کیسی ہے, وہ اس مشکل صورتحال کے اندر کس طریقے سے اپنے لیے راستہ تلاش کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں دھڑے بندی عروج کے اوپر ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر علی امین گنڈا پور کو اپنی وفاداری ظاہر کرنے کا موقع ملا, اور اس نے کھل کر وفاداری ظاہر کی, لیکن کیا وہ دل میں سے خوش ہے؟ یہ مجھے جو ہے وہ اس حوالے سے بالکل بھی یقین نہیں ہے. ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں, یہ ان ایکسپیرینس آدمی ہیں, ان کو اناڑی کہنا غلط نہ ہوگا. یہ آئی ایس ایف کی سیاست جو ہے نا, وہ صوبے کی سیاست میں بڑا فرق آتا ہے. جب آپ نے وفاق کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, آپ نے اداروں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, آپ نے فائنینس دیکھنے ہیں معاملات, آپ نے ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے, آپ نے لا اینڈ آرڈر دیکھنا ہے, آپ نے فوڈ سیکورٹی دیکھنی ہے, آپ نے ہر چیز دیکھنی ہے جی, آپ نے ٹیکس کلیکشن دیکھنی ہے,
آپ نے جب یہ معاملات دیکھنے ہیں تو معاملات بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں اور یہ مطلب ہی ڈزنٹ ہیو اینی سارٹ آف جو ہے اس حوالے سے ایکسپیرینس کسی قسم کا بھی نہیں ہے. اور جو گروپ بندی ہے وہ اب آپ دیکھیں گے کہ کیا کرتی ہے. اب ظاہری بات ہے کس کس کو وزیر بناتے ہیں. اب تمام کے تمام اراکین وزیر تو نہیں بنیں گے لیکن ہر بندی کی خواہش ہے ہم وزیر بنیں. کچھ لوگ سینئر موجود ہیں تو یہ سارا ایک ورکنگ ریلیشن اپنے اپوزیشن کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو یہ اب حالات کیا سمت اختیار کرتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن مشکلات سے دو چار ہوگی پاکستان تحریک انصاف فور شور. ابھی پہلے تو جو لیگل ایشوز ہیں وہ جو اپوزیشن لے کے جا رہی ہے میرے خیال سے مت لے کے جاتے زیادہ بہتر ہے. لیکن بہرحال جو ان کا فیصلہ وہ لے کے جا رہے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ راوی اس وقت بھی چین لکھ رہا ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ٹائمز آ گئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. اب جو ٹی ایل پی کا احتجاج تھا اس کے اوپر پھر رات کو کریک ڈاؤن ہوا. کریک ڈاؤن کے نتیجے میں جو وہاں پر ان کی مریدگی کے اندر جو ان کا مین کنٹینر تھا مرکزی کنٹینر وہاں سے تمام لوگ جو ہے وہ فرار ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں جس میں آپ کو کنفرم نیوز دے رہا ہوں کہ سعد رضوی صاحب گرفتار ہو چکے ہیں. جو سعد رضوی ہیں وہ اس وقت پولیس کی تحویل کے اندر ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں چھوٹے انس رضوی وہ بھاگنے میں کامیاب رہے ہیں. اور جو انس ہیں وہ اس وقت کدھر ہیں یہ علم نہیں ہے. لیکن سعد رضوی جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ہے پولیس کے پاس ہے. تو اب یہ معاملہ جو ہے جو جلاؤ گھراؤ کا ایک سسٹم جو ہے وہ شروع کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ اتنی زیادہ سکسیسفل نہیں ہو سکا. بڑا میسو کریک ڈاؤن تھا. اسلام آباد سے بھی پولیس گئی, مختلف اضلاع سے پولیس آئی. آئی جی پنجاب موقع کے اوپر موجود تھے. وزیر داخلہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی مریدگی کے اندر تھے. آئی جی اسلام آباد بھی موقع کے اوپر موجود تھے. تو رینجرز تھی ساتھ. اور یہ جو آپریشن ہوا ہے اس میں کیجولٹیز یقینی طور پر ہوئی ہیں لیکن وہ نمبر نہیں ہے جو پھیلایا جا رہا ہے. یہ جو سینکڑوں کے ہلاک ہونے کی بات کریں ایسے نہیں ہے. کوئی 2-3 لوگ یا کوئی 5-7 لوگ جو ہیں وہ ان کی اموات کی جو ہے اطلاعات ہیں. اور اسی طرح جو پولیس سائڈ سے بھی ایک جو انسپکٹر ہیں اور دیگر متعدد زخمی لوگ ہوئے ہیں. لیکن جو ڈیتھ ٹول بتایا جا رہا ہے جتنا بڑا سینکڑوں کی تعداد میں یا درجنوں کی تعداد میں تو ایسا نہیں ہے. 1 درجن کے قریب بھی دونوں سائڈوں کے اگر نمبر ملا لی جائیں وہ بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی جی ایک قیمتی جان کا بھی نقصان جو ہے وہ افسوسناک ہے. لیکن جو اظہار یکجہتی کے لیے یہ نام نہاد قسم کی جو وہ مارچ کر رہے تھے یہ مارچ کی کوئی تک نہیں تھی, کوئی منطق نہیں تھی, کوئی وجہ نہیں تھی. ادھر آج حماس جو ہے وہ ہوسٹیجز اس نے ریڈ کریسنٹ کے حوالے کر دی ہیں. تمام کے تمام جو اسرائیلی ہوسٹیجز ہیں وہ ہینڈ اوور کر دی ہیں انہوں نے ریڈ کریسنٹ کو. اور جو کہ تمام جو مغوی بازجاب ہو گئے ہیں اسرائیلی. اور اس طرف 2000 کے قریب جو فلسطینی ہیں وہ بھی قیدی اسرائیل کی تحویل سے رہا ہو رہے ہیں. تو یہ ایک خوشی کا دن ہے جی 2000 فلسطینیوں کے لیے. یہ دیکھیں مذاکرات کے ذریعے رستہ نکلا. ادھر سے آپ 20 بندے چھوڑ رہے ہیں اور وہاں سے آپ 2000 بندے چھڑوا رہے ہیں. یہ بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے. اور یہ کامیابی جو ہے وہ آپ کو ہضم نہیں ہو رہی. آپ جانا چاہ رہے ہیں امریکی سفارت خانے کے سامنے جا کر احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی ریزن ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی منطق ہوتا ہے. بہرحال جی آج جب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا تھا تو اس کے اندر بھی تحریک انصاف کے جو ایک رکن کھڑے ہوئے ہیں ایم پی اور انہوں نے جناب اس معاملے کے اوپر بات کی ہے. بھئی آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ کل اگر پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر وہ خیبر پختونخوا سے متعلق باتیں شروع کر دیں تو پھر آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ شور مچا رہی ہے. اپوزیشن تو مچا ہی چاہیے, ان کا رائٹ بنتا ہے. وہ پنجاب کے شہری ہیں, وہ پنجاب کے نمائندے ہیں. لیکن آپ پنجاب کے نمائندے نہیں ہیں بھائی, جاؤ اپنا کام کرو خیبر پختونخوا کے اندر اگر کوئی ہے تو. اگر نہیں ہے تو پنجاب کے اندر انٹروین مت کریں, زیادہ بہتر ہے. جو آپ کے اراکین پنجاب اسمبلی کے ہیں پی ٹی آئی والے وہ کھڑے ہوں, احتجاج کریں, واک آؤٹ کریں, شور مچائیں, جس طرح کی مرضی اظہارے جو خیال کریں. ان کا یہ رائٹ ہے, ڈیموکریٹک رائٹ ہے. یہ رائٹ ان کو ہی جو ہے وہ آئین نے دی ہے. اب جو اب یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کو ڈسپرس کیا گیا ہے. تو اب کچھ ٹولیوں کی صورت میں مختلف شہروں کے اندر یہ احتجاج جو ہے وہ ٹی ایل پی کر رہی ہے. لیکن جو اطلاعات ہیں وہ احتجاج اب زیادہ آگے نہیں بڑھے گا. اس احتجاج کو بھی کنٹرول کر لیا جائے گا. شاہراہیں کھل رہی ہیں, رستے کھل رہے ہیں, جو زندگی ہے وہ معمول کے اوپر واپس آ رہی ہے. یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.